معزز ناظرین کرام، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج جہاں لاکھوں اربوں کی تعداد میں لوگ امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور ان کی لکھی ہوئی کتب کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری تحقیق قرآن و احادیث کے مطابق ہے، ایک حرف بھی قرآن و احادیث سے باہر نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا، بلکہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت پر جب لوگ ہر چار طرف سے ڈاکہ ڈال رہے تھے اور اپنے فاسد اور باطل خیالات کو سواد اعظم اہل سنت سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے، تو امام عشق و محبت ایسے تمام لوگوں کے لیے بنیان مرصوص بن گئے، سیسا پلائی دیوار بن گئے اور کہا کہ نہیں، یہ دین لاوارث دین نہیں ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام نے، تابعین نے، اور اس کے لیے شہدائے اسلام نے، اس کے لیے شہدائے کرب و بلا نے، بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین لاوارث نہیں ہے، تو آپ نے دین کی حفاظت کی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج لوگ ان سے کیوں اختلاف رکھتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ یہ کہلاتے ہیں کہ ہم اہل سنت سے ہیں، مگر پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم نہیں مانتے امام احمد رضا خان کون ہوتا ہے، ہم ان کی تحقیقات کو نہیں مانتے۔ وہ اسی لیے نہیں مانتے کہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ جو لوگ نفس پرست ہیں، جو لوگ شریعت شکن ہیں، جنہیں شریعت سے کوئی کام نہیں، دین سے کام نہیں، وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس کو عشق قرار دیتے ہیں۔ وہ اگر امام احمد رضا خان کے ماننے والے ہوں نا، تو ان کو یہی شعر، یہ تعلیم دینے کے لیے کافی ہے کہ دیکھو سامنے کون ہے، سید المرسلین ہیں، افضل المرسلین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، وہ سامنے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان کو سجدہ کروں، لیکن سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہی تو ایمان ہے، یہی تو امتحان ہے کہ یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کو سجدہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ عبادت کی نگاہ سے شرک ہے اور تعظیم کی نگاہ سے حرام ہے۔ اور کیا سمجھتے ہو، یہ حرام بچنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ حرام کوئی آسان کام ہے؟ یہی حرام تو تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تم عذاب جہنم کو کم سمجھتے ہو؟ جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا نا، پھر کہا جائے گا ہائے افسوس، اے کاش ہم دنیا میں ہی عبرت لیتے۔ تو یہ تمام لوگ صرف اس لیے نہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کو مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی یہ صحیح تعلیم اگر امت کے سامنے کسی نے گزشتہ صدی میں پیش کی ہے تو وہ وہی ہیں جن کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ وہاں عورتوں کو اپنے ارد گرد بیٹھانے کی اور پاؤں دبوانے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے تو نہیں مانا جاتا۔ وہاں خواتین کو مزارات اولیاء پر آ کر یہ خرافات و بدعات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے نہیں مانا جاتا ہے۔ وہاں کسی بدعت اور کسی خرافات کام کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اسی لیے نہیں مانا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ صدی میں امام عشق و محبت نے ہی حقیقی اسلام کی ترجمانی کی ہے۔ آپ نے کوئی نیا عقیدہ نہیں بنایا ہے۔ میں پوری دنیا کے ہر انسان کو ایز اے مسلم یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آئے اور امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان کے کسی ایک عقیدے کو ثابت کرے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے، تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کوئی نیا فرقہ بنایا ہے۔ جبکہ آپ اگر تحقیق کے میدان میں آئیں گے اور فتاوی رضویہ شریف کو اٹھائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، دیگر تصنیفات امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کا مطالعہ کریں گے، تو جو اسلام قرآن میں ہے، جو اسلام احادیث میں ہے،
جو اسلام دیگر عربی کتب، دیگر فقہاء کرام کی کتب میں ہے، وہی آپ کو ان کتابوں میں ملے گا، کوئی الگ سے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں ملے گی۔ بہت سارے لوگ تحقیقات امام احمد رضا خان پر اعتراض کرتے ہیں، مگر وہ اعتراض اپنی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر وہ غور و فکر سے مطالعہ کریں تو وہیں سیاق و سباق میں ایسے الفاظ موجود رہتے ہیں کہ ان کا وہی اعتراض وہیں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام لوگ نفس پرست ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے۔ شریعت میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ عورتیں مزارات اولیاء پر جائیں، ان سے پانی بھروایا جائے، بے حیائی کے سین کریٹ کروائے جائیں اور مزارات اولیاء پر سجدہ کیا جائے، کسی پیر یا ولی کو سجدہ کیا جائے۔ شریعت میں، دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اسی دین کی سچی ترجمانی ماضی میں امام عشق و محبت نے کی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل حق ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے رول ماڈل کوئی پیر دور حاضر کا نہیں ہے، اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی خالی آپ بولتے ہیں، باقی لوگ نہیں بولتے، فلاں صاحب نہیں بولتے، تو کیا دین خالی فلاں صاحب نہیں بیان کرنا ہے؟ ہم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پہچانتے ہیں، تو اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے اور لازماً کریں گے۔ مجھے بہت سارے ایشوز پر بولنا رہتا ہے، مگر چونکہ میں بہت ساری مصروفیات مجھے رہتی ہیں، اس لیے میں سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ حالانکہ میں اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت سوشل میڈیا پر ہے، کہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہن و خیالات کو برباد کیا جاتا ہے، ہماری نسل نو کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تھوڑا سا وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا حال ہے، عریانیت، بے حیائی، گناہ وغیرہ شرع عام ہو رہے ہیں، اور وہیں پہ یہ بدعقیدگی بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے۔ تو میں مانتا ہوں کہ ہمیں بھی سوشل میڈیا پر آ کر ان تمام خرافات و بدعات و فحش کاموں کا رد کرنا چاہیے اور حقیقی اسلام کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ ایسے تمام لوگوں کا قطعاً اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ نفس پرست ہیں، شریعت والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات سن لیجئے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بولنے کے بعد لوگ اس پر عمل کریں تبھی ہمارا بولنا درست ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے صاحب۔ ہم پر ارات الطریق ہے، راستہ دکھانا ہے، ایصال الی المطلوب ہمارا کام نہیں، یعنی ہم جو کہیں لوگ وہی کرنے لگ جائیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری فقط بیان کرنا ہے۔ ایصال الی المطلوب یہ باری تعالی اللہ عز و جل کا کام ہے، یہ اس کی توفیق جس کو حاصل ہوتی ہے وہی وہاں تک پہنچ پاتا ہے۔ اس لیے اور بہت ساری چیزوں کا سوال براہ راست مجھ سے کیا جاتا ہے، جی آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، حالانکہ میں اس وقت منکوٹ میں الحمدللہ دینی کام کر رہا ہوں اپنی بساط کے مطابق، لیکن میں منکوٹ کا کوئی دیہ امام یا منکوٹ کی کسی جامع مسجد کا امام نہیں کہ سامنے والے شخص کو براہ راست بلا کر کہوں کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو۔ میں اگر اس وقت یہاں کسی بھی مسجد کا امام ہوتا تو میں ایسے تمام لوگ جو اعلانیہ شریعت توڑتے ہیں اور اپنے غلط کاموں کو دین کا نام دیتے ہیں، الحمدللہ میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے طاقت رکھتا ہوں کہ ان کو بلاؤں، ان کو پوچھوں کہ تم شریعت کے نام پر یہ غلط کام کیوں کرتے ہو۔ لیکن چونکہ ابھی میری ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے، میں ایک عالم ہوں، میں ایک مفتی ہوں، میرا کام ہے مسائل بیان کرنا، ہاں یہ چیزیں پوچھنا یہ دیہ اماموں کا کام ہوتا ہے، جو تحصیل کے جامع مسجد کے امام ہوں، دیگر تحصیلوں کے جامع مسجد کے امام ہوں، واقعتاً ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور یہ جتنے لوگ سوشل میڈیا پر نہ خالی پوسٹیں کرتے ہیں، یہ بھی اپنی واہواہی کے لیے پوسٹیں کرتے ہیں، یہ بھی بہت ساری شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ واقعی مخلص ہوں تو جو ذمہ دار علماء ہیں یہاں کے، جو یہاں کے امام ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھ کے ویڈیو بنوائیں کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے فلاں آدمی کو جو علل اعلان شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اور اپنے غیر شرعی کاموں کو دین کا نام دیتا ہے۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا، خالی کہیں سے ویڈیو اٹھانا اور لگا دینا یہ دین کا کام نہیں ہے صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہو صاحب، پھر آپ کیا دین کا کام کر رہے ہو،
تو انشاءاللہ تعالیٰ چند سالوں میں ہمارے دین کا کام اس خطے میں نظر آئے گا۔ ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دین کا کام جہاں تک ہماری بساط ہے، گو کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں علل اعلان وہ نہیں کرنے دیا جاتا، کیونکہ آپ دیکھیں 60-70 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، یہاں پر کیسے لوگ ہیں، ان کا کیا کردار ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا سسٹم کیا ہے، وہ کہاں تک اپڈیٹ رہتے ہیں، انہیں کتنا پتہ ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیسے مذہب اسلام کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو نہیں پتہ رہتی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور دین کا کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کا رونا دھونا ہے نا، دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی صاحب۔ میں آپ ہی سے پوچھنا چاہوں کہ آپ نے دین کے لیے اپنے علاقے میں کیا محنت کی ہے؟ کہاں آپ نے کوئی ایسا مدرسہ بنایا ہے اور وہاں علماء ربانیین کو بٹھایا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں؟ آج زیادہ تر آراس میں خالی ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن سے گفتگو نہیں ہوتی ہے، احادیث سے گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے عرس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ صرف لوگ جاتے ہیں، ختم پڑھ کے جو نیاز پکی ہوتی ہے کھا کے آ جاتے ہیں، کوئی پیغام نہیں سنتے، نہ ولی اللہ کی سیرت کو سنتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے دین کا کوئی کام نہیں کیا ہے، ہم خالی رو رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ دین کا کام کیجئے، مدرسے بنائیے، علماء ربانیین کو بلائیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، تب جا کر کے یہ چیزیں دور ہوں گی۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں، مسلمانوں کی اکثریت ان علاقہ جات میں کہیں بھی کوئی بھی عالم ربانی نہیں ہے۔ ہیں لوگ دو چار جن کو مولوی کہا جاتا ہے، تو وہ 50 سال فوج میں رہے ہیں، 50 سال ٹیچر رہے، اور پھر مولوی بن گئے، امام بن گئے، تو وہ قوم کی کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے دین کو نہیں سیکھا ہے، دین کو نہیں پڑھا ہے۔ ہماری یہی باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں، جبکہ یہی باتیں حق ہیں، اور حق ہی کڑوا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہیں مسلمانوں سے یہ برائیاں دور ہوں، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو عالم بنائیے، انہیں دین کی صحیح تعلیم سکھائیے۔ آپ کچھ نہیں سکھاتے، دنیاوی تعلیم میں آپ ڈگریاں لے کے گھومتے پھرتے ہیں، اور دینی تعلیم آپ کی بالکل زیرو ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، لیکن اسی موضوع کے متعلق دوسری آیت کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، دوسری آیت کو آپ جھٹلا دیتے ہیں، دوسری آیت کا آپ انکار کر دیتے ہیں۔ تو بتائیے یہ آپ 0% ہیں یا نہیں ہیں؟ لازماً ہیں، یہ سمجھنا پڑے گا، یہی تو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں بہت سے غلط کام ہوتے ہیں، ان غلط کاموں کو اگر ختم کرنا ہے، اپنے ہر محلے میں ایک نہیں 10 20 عالم پیدا کیجئے، اور ایسے عالم پیدا کیجئے جو ڈنکے کی چوٹ پر حق گوئی کرنے کا پورا جذبہ رکھتے ہوں، عملی میدان میں وہ کام کرتے ہوں، اور ان کا ساتھ بھی دیجئے۔ آج ہم لوگوں کو علاقوں میں اور خاندانوں میں، ذاتوں میں بانٹ دیا گیا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کو دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام کے خادم کی حیثیت سے وہ ہمیں اپنے سامنے ضرور پائے گا۔ اس لیے آپ محنت کریں، جہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے کہ آپ علماء پیدا کریں، اپنے گھروں سے بھیجیں، دوسروں کو چھوڑیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اسلام میں غلط کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو عالم بنائیں، اس کو قرآن کا سچا جانکار بنائیں، پھر اس سے پوچھیں کہ یہ کام کہیں قرآن میں ہے، کہیں احادیث میں ہے، کہیں اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حقیقی تعلیم ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ایک وقت تھا ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، ہم نے دین سیکھا، 10-12 سال لگائے دین سیکھنے میں۔ آج اللہ کا کرم ہے، کوئی بھی بات ہو ہم اس کو اپنی ذات پر نہیں پرکھتے ہیں، ہم اس کو دین پر پرکھتے ہیں، اور حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ یہ بات دین سے ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے تو سب ہیں، سمجھتے بہت کم ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔